عورت کے فتنے سے کیسے بچا جائے؟ عورت کے فتنے سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ عورتوں والے چیزوں، عورتوں والے کاموں اور عورتوں میں زیادہ دلچسپی نہ لے. سمجھ گئے نا؟ وہ جس سے 2 بول نکاح کے پڑھائیں اس میں زیادہ دلچسپی لے. سمجھ گئے نا؟ باقی نو ماں بھن جانے. آہو ہے لکھا ہے، یہ تو ایک سکھ نے کہا کہ اس نے کہا کہ عورتوں کے فتنے سے جب ہی آدمی سکھنے ایک نے لکھا کہ جب تد بچ سکتا جے کسے بھی رنگ ماں بہن جانے. ٹھیک ہے نا؟ وہ اپنی کسی بھی عورت کو اپنی ماں بہن کا درجہ دے، اپنی نگاہ کو پاک رکھے، ہیں جی، نہ الٹی نگاہیں رکھے. باقی یہ عورتوں کی آنکھ کی زنا کا تو پتہ نہیں ابن آدم کی قسمت میں حضور نے فرمایا جیسے لکھ دیا، ہٹتا نہیں ابن آدم نا، بس دیکھی جانا ہے دیکھی جانا. اللہ تعالیٰ جو غریق رحمت کرے. ہم نے بھی مولانا صاحب سے یہ بات پوچھی تھی تو مولانا صاحب نے آگے سے فرمایا تھا بیٹا اس بات کا اینڈ کیا ہے کہ نظر بازی ایک آدمی کرتا ہے، عورتوں کی طرف دیکھتا ہے، یہ سوچنا چاہیے کہ اس بات کی حقیقت کیا ہے. اس کی حقیقت یہی ہے کہ اس سے حاصل کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، خام خواہ کا گناہ. کہتے بیٹا یا تو کوئی شے حاصل ہو نا بندے کو، اس کے آخر میں کچھ بھی نہیں میرے بچے. اس لیے کیوں تکی جانا، کیوں دیکھی جانا؟ اس کی جگہ پاک مناظر پر نظر دوڑائے، خانہ کعبہ دیکھے، مکہ مدینہ دیکھے، ان کی تصویریں اپنے سامنے لگائے، اللہ بڑا سارا لکھا کے اپنے کمرے میں لگائے، ہیں جی، اس نام کو دن رات دیکھے تھوڑی دنوں کے اندر کس طرح طبیعت بدل جاتی. اللہ لکھا لے، نبی علیہ السلام کا بھی نام اچھا سا خوبصورت سا کر کے اپنے کمرے میں لگائے، عادت ہو جائے گی انشاءاللہ. تجلیات کا ظہور ہونا شروع ہو جائے گا اس کے اوپر. اس لیے عورت کے فتنے سے بچنے کے لیے گانے سننے بند کرے، ڈرامے دیکھنے بند کرے، کمرشلیں دیکھنے بند کرے، ہیں جی، فیس بک تے یوٹیوب یہ بند کرے سارے کام. پھر اس کے فتنے ہر ٹائم اپنے دائیں بائیں آگ لگائے رکھنی، پھر کہنا میں اس کی تپش سے کیسے بچوں. ہیں باقی بیٹا کوئی شاید چھوڑی نہیں یورپ کے لوگوں نے، انہوں نے عورت کو گھسیٹا ہی ہر جگہ پہ ہے. ہند کے شاعرو صورت گرو افسانہ نویس، علامہ اقبال کا شعر ہے. کہتا ہے شاعر ہوں، افسانہ لکھنے والے ہوں یا مجسمے اور تصویریں بنانے والے ہوں، ہند کے شاعرو صورت گرو افسانہ نویس، آہ بیچاروں کے اعصاب پر ہے عورت سوار. عورتیں ان کے اعصاب پر سوار ہوئیں، کوئی افسانہ ان کے بغیر مکمل نہیں، کوئی جناب فلم ان کے بغیر مکمل نہیں. ہیں جی، جو کام آپ نے خود عورت کو گھر سے نکال لیا ہے آپ اب اس کے فتنے سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ آپ خود بچیں. آپ خود باز نہیں آتے، جان بوجھ کے ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں، شادیاں آپ ایسی رکھ لیتے ہیں جس کے اندر عورتیں بنی ٹھنی آتی ہیں. ہیں جی، مرگیں آپ کے ہفتوں آتی ہیں، اس میں بھی عورتیں بن ٹھن کر آتی ہیں. کالجوں کے اندر آپ ان میں پڑھنا چاہتے ہیں، وہاں بھی عورتیں بنی ٹھنی آتی ہیں. بازاروں میں بنی ٹھنی پھرتی ہیں. کوئی جگہ مسجد مدرسہ چھوڑا ہی کوئی نہیں آپ نے، ہر جگہ پہ یہ عورتیں دھن دھناتی پھرتی دھن دھناتی. اب یہ جن بوتل سے باہر آ گیا ہے، اب اس کا دوبارہ اس میں جانا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. نبی نے اس کو بند کیا تھا، آپ نے کھول دیا. گاندھی صاحب نے اور اس کے اندر کام دیکھی جاؤ پھری جاؤ کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے نا؟ گاندھی جیسے لوگوں نے برباد کر دیا، اور ان کے آنے سے باہر ہوا بھی کچھ نہیں، الٹا نسلیں تباہ ہو گئی. عورت کے ذمے بہت بڑا کام تھا کہ یہ اچھی نسل پال کے مردوں کو دے. الٹے اس عورت جو ہے وہ ادھر کی بجائے آپ نے اس کو نینی کے اور پیڈی کے اور بن جا سور جا. اصل میں مرد رنڈی باز ہو گئے نا. تو مردوں نے جب ایسی خوبصورت عورتوں کو جو اپنے پلکنگ کرا، جسم کو خوبصورت فزیک بہترین، انہوں نے جب دیکھا تو عورتوں نے اس کا حل یہ نکالا بھی میں بھی رنڈی بنوں پھر اس کی طرح، کیونکہ مرد کو بھی ویسی چاہیے تھی. تو اس نے کیا کیا، عورت نے رنڈی کا روپ بنا لیا. وہ کہتی یہ مرد کو اپنی طرف اسلام کہتا ہے کہ عورت کو نا اپنے شوہر کے لیے بننا سنورنا چاہیے، بننا سنورنا چاہیے، طوائف نہیں بننا چاہیے. یہ کب کا اسلام طوائف بننا چاہیے؟ یہ مردوں کی خراب کی ہوئی ہیں، مردوں کے اوپر ہی مصیبت بن گئے. مردوں کو جب گھر میں آتے ہیں کام کرنے والی عورتیں پسند نہیں ہیں ان مردوں کو. ہیں جی، وہ پہلی امیاں ہوتی تھیں، ان کے ہاتھ آپ دیکھیں پوٹے جو ان کے نا یہاں پر بنے ہوئے، وہ لسن سے سبزی سے چھیل کے سیاہ ہوتے. لے تسی پھڑ کے وہ تسی جدو اپنی بوٹی دیکھتے ہیں تو بیگم گھٹ کام کریا کر، مونج کے دیج کے شام کو ان کا برا حال ہوا ہوتا تھا، سبزی کی ادھر ادھر کی جسم سے اسمیل آتی. اب آپ جاتے جاتے کہتے شہزادی بیٹھی ہو گھر جاتے ہوئے. بھائی شہزادی تو بیٹھنی پھر تو کوئی قیمت تو دینی پڑے گی. اس نے شہزادی بننا ہے
آپ نے شہزادی دیکھنی ہے، اب شہزادی تے پیسے لگنے ہی لگنے، شہزادی تا چیرنی نہیں بن کے بہنی، سمجھ گئے نا؟ تو اللہ کے بندو آپ نے عورت کو پھر بعد میں کیا ہوا؟ اس نے کہا میں اتنی خوبصورت ہوں، مجھے یہ باندر اچھا لگتا ہے، مجھے تو چاہیے شاہ رخ خان۔ انہیں پھر جناب وہ ادھر کو چلی گئی۔ اس کے پھر اب کیا ہوتا ہے؟ شادی شدہ عورتوں کے مراسم جو ہیں وہ ان دوسرے خوبصورت مردوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، یہ پھر کسی کی بیوی کے ساتھ، اس کی بیوی کسی اور کی بیوی کے ساتھ، یہ اس کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، وہ اس کو دھوکہ دے رہی ہوتی ہے۔ اگر تم نے شہزادی لینی ہے تو شہزادی بھی آگے کسی شہزادے کے انتظار میں بیٹھی، تیرے آگے چمڑی سی شکل سے بیٹھی ہے، ہاں جی، وہ کہاں بیٹھی؟ وہ دیکھتی، وہ آگے دیکھے گی کہ لو جی مجھے بھی شہزادہ چاہیے، ٹھیک ہے، ڈیانا نو چارلس نو ڈیانا، اتنا ہی ہوں پھر، ٹھیک ہے، بس پھر چلنے دو سارا نظام۔ بدکار سے بدکار جوان عورتوں نے جناب ادھیڑ عمر کی جو عورتیں ہیں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے ینگ لڑکوں کے ساتھ یہ رانے لگا لی ہیں، اور ادھیڑ عمر کے مردوں نے ینگ کالج کی لڑکیاں بسائی ہوئی ہیں، انہوں نے ادھر سے بسائی ہوئی ہیں، ادھر سے وہ جو ینگ ہے کیسے پورا ہو جاتا ہے؟ یہ جو ادھر سے انہوں نے آنٹیاں بسائی ہوئی وہ ان کے خرچے پورے کرتی ہیں لڑکوں کے، جو کالج اور یونیورسٹیوں کے، وہ ان جو شوہر ہیں وہ ان لڑکیوں کے خرچے پورے کرتے ہیں۔ کہا کیسی گل ہے؟ کیسا چکر چلا ہوا کنجر خانہ، ایک پورا تماشا بنا ہوا ہے، اور اس تماشے کے اندر سب کے گھر برباد ہو رہے ہیں، لٹ رہے ہیں، سب کچھ پتا ہے۔ بس یہ صرف ایک گمان اپنے دلوں میں ہمارے پل رہا ہے کہ میرا گھر نہیں خراب ہے، میرا گھر نہیں خراب۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آندھی چلے، بندہ کہے کہ نہیں میرے دروازے کر کے کھلے ہیں، اندر پر مٹی نہیں جانی، ہاں جی، یہ سب کے گھروں میں جا چکا ہوا ہے، صرف ایک گمان ہے۔ جیسے آپ اور میں دفنانے کے لیے جب جاتے ہیں تو ہمیں نہیں لگتا کہ ہم نے بھی مار کے ادھر آنا ہے، ہم منہ سے کہی جاتے ہاں جی ایک دن مار کے بھائی اتنے ہی ہونا ہے۔ اور سناؤ شیخ صاحب کی بھا چل رہا آج کل کپڑا، تسی وہ کو سیدھے کو لون چک لی کہ نہیں چکی؟ اچھا مرغی کا کی ریٹ چل رہا چودھری لانا، تو ادھر جا کے پھر توبہ توبہ آ جانا جی، آ جانا آ جانا آ جانا، بالکل آ جانا۔ روٹی کی بنائی انہوں نے؟ اچھا چل بہ کے کھا کے جل، فراڈ بنایا ہوا ہے سارا سے۔ اللہ کے بندے حقیقت کی دنیا میں آؤ، حقیقت کی دنیا میں۔